بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا عنوان ہے جمہوریت بدترین نظام حکومت۔ ارسطو نے کہا تھا جمہوریت ایک برا نظام حکومت ہے۔ مجھے یہ بات ارسطو کی عجیب لگتی تھی، لیکن جب سوچا تو لگا کہ اس نے تو سچ ہی کہا تھا۔ میں ہوں ڈاکٹر محمد نصیر کیانی، اور میرا کام ہے اپنے حصے کا دیا جلائے رکھتا ہوں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں جمہوریت بدترین نظام حکومت کیسے ہے۔ یہ تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ جانتے ہیں آپ کس کی تصویر ہے؟ جی، امریکہ کے 16ویں صدر ابراہم لنکن کی یہ تصویر ہے۔ ابراہم لنکن نے جمہوریت کی تعریف کچھ اس طرح کی تھی: ڈیموکریسی از دی گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل۔ ڈیموکریسی از دا گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جی، ابراہم لنکن نے جو تعریف کی اس کا مطلب ہے لوگوں کی حکومت، لوگوں کے ذریعے اور لوگوں کے لیے۔ یعنی جمہوریت ایک ایسا طرز حکومت ہے جس میں لوگوں کی حکومت ہوتی ہے، عوام کی حکومت ہوتی ہے، عوام کے لیے ہوتی ہے اور عوام کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل۔ یہ زبردست ڈیفینیشن ہے، اور اصل تعریف جمہوریت کی یہی ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں ایک نئی طرز کی تعریف کی جا رہی ہے۔ میں معذرت خواہ ہوں ابراہیم لنکن کی روح سے، اور آج کی اور خاص طور پہ ہمارے ملک میں جمہوریت کی جو تعریف ہے اس کو کچھ اس طرح سے بیان کرتا ہوں: ڈیموکریسی از دی گورنمنٹ آف دا پیپل، او ڈبل ایف آف۔ لنکن نے تو کہا تھا او ایف آف، لیکن میں نے یہ سمجھا ہے دی گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل۔ لنکن بیچارے نے تو فار ایف او آر کا فار کہا تھا، لیکن ابراہم لنکن کی روح سے معذرت کے ساتھ میں نے اسے ایف او آر سے ایف اے آر کر دیا ہے، اور بی وائی سے بی وائی ای بائی دا پیپل کر دیا ہے۔ یعنی جمہوریت، اور خصوصاً ہمارے ملک میں، بلکہ جتنے ترقی پذیر ممالک ہیں، پسماندہ ممالک ہیں، اس سب میں یہ تعریف 100% سچ ہے، 100% مصدقہ ہے۔ تو جمہوریت سے مراد ایک ایسی حکومت ہے جو لوگوں سے پرے ہے، لوگوں سے دور ہے، لوگوں کو وداع کرنے والا یہ نظام حکومت ہے۔ یعنی یہ آف دا پیپل ہے اور ڈبل ایف، اور فار دا پیپل یعنی لوگوں سے دور ہے، اور بائی دا پیپل اور لوگوں کو بائی بائی، ٹاٹا بائی بائی کرتے ہیں الیکشن کے خاص طور پہ بعد، انتخابات سے پہلے تو وہ بڑے سبز باغ دکھاتے ہیں، بڑی اونچی اونچی باتیں کرتے ہیں، پبلک سے بڑے وعدے کرتے ہیں، لیکن جو ہی انتخابات میں جیتتے ہیں چھو منتر ہو جاتے ہیں، آف ہو جاتے ہیں اور ڈبل ایف، فار ہو جاتے ہیں لوگوں سے، اور لوگوں کو بائی، نیکسٹ الیکشن تک بائی بائی، خدا حافظ، اب ہمارا اور آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آئیے اس کو ایک اور طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اقبال بیچارے نے بھی کچھ جمہوریت کے بارے میں کچھ اچھا نہیں کہا تھا۔ انہوں نے فرمایا جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ یعنی جمہوریت، ڈیموکریسی ایک ایسا نظام حکومت ہے جس میں بندوں کو گنتے ہیں، تولتے نہیں ہیں۔ یعنی ہم کوانٹیٹی دیکھتے ہیں، کوالٹی نہیں دیکھتے، بندوں کو گنتے ہیں، چاہے 100 بیوقوف ایک طرف ہوں اور 1 لاکھ 99 بیوقوف ایک طرف ہوں، 1 لاکھ 99 بیوقوف ایک طرف ہوں، اور 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 1 لاکھ 99
50 عقل مند دوسری طرف ہوں تو ظاہر ہے کہ 100 بیوقوف جو ہے وہ جیتیں گے۔ ہمارے ملک میں خاص طور پہ جہاں تعلیم کی کمی ہے، لٹریسی ریٹ جو ہے وہ 60% سے بھی کم ہے، اور جو لٹریسی ہے وہ اس کا معیار کیا ہے؟ ہمارے جو لوگ پڑھے لکھے ہیں ان میں کتنی جو ہے وہ سمجھ ہوتی ہے، کتنی کریٹیکل تھنکنگ ہوتی ہے، کتنا وہ بہتر طریقے سے سوچ کر فیصلہ کرتے ہیں، یہ تو ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ لہذا بندوں کی گنتی کی جاتی ہے اور گن کر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کس طرف زیادہ ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس بندے نے سوچ کر ووٹ دی ہے، کون آدمی جو ہے، کون سا ووٹر ہے جو سوچ سمجھ کر عقل سے اور اس ملک کی فلاح و بہبود کے لیے اور معاشرے کے لیے کی بہتری کے لیے ووٹ دیتا ہے، اور کتنے لوگ ہیں جو صرف اپنی ناک بچانے کے لیے اپنی برادری کو، اپنے تعلق کو، اپنے کاموں کی جو خواہشات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ووٹ دیتے ہیں۔ کتنے برادری ازم اور فرقہ واریت کی بنیاد پہ ووٹ دیتے ہیں، کتنے ہیں جو کہ اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کی بنیاد پہ ووٹ دیتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جنہیں یہ معلوم ہے کہ ہم جس شخص کو ووٹ دے رہے ہیں قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کا ممبر، اس نے جا کے کرنا کیا ہے۔ ہمارے ہاں تو ہم اپنی گلیوں اور سڑکوں اور نالیوں اور پلیوں اور دوسری چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کے ممبران کو منتخب کرتے ہیں۔ بھائی قومی اسمبلی کے اور صوبائی اسمبلی کے ممبران کا یہ کام نہیں ہے، ان کا کام تو ہے آئین سازی کرنا، قانون سازی کرنا، اس ملک کے لیے ایک اچھا طرز حکومت دینا۔ ہم ان سے توقع کرتے ہیں کہ وہ ہماری نالیاں بنوائیں، ہم ان سے توقع کرتے ہیں کہ وہ ہماری سڑکیں اور ہماری گلیاں بنوائیں، ہمارے گٹر جو ہیں صاف کروائیں۔ یہ ان کا کام نہیں ہے، لیکن کتنے لوگوں کو پتہ ہے؟ آگے چل کے ہم انشاءاللہ کسی دوسری ویڈیو میں اس کے بارے میں بات کریں گے۔ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے جو ممبران ہیں ان کا اصل کام کیا ہے؟ کیا ہم جس بندے کو منتخب کر رہے ہوتے ہیں کیا وہ کام وہ جانتا ہے؟ کیا اسے پتہ ہے کہ قانون سازی کیسے کی جاتی ہے؟ کیا اسے معلوم ہے کہ آئین سازی کیسے کی جاتی ہے؟ تو یہ سوچے بغیر بندوں کو گنا جاتا ہے، جس کی ووٹیں زیادہ ہوں وہ جیت جاتا ہے، چاہے وہ ووٹ دینے والے کیسے ہی کیوں نہ ہوں۔ آئے ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سوال یہ تھا کہ کیا جمہوریت اکثریت کی حکومت ہے؟ تو سوچئے کہ ووٹ کا حق کسے ہے، یعنی ووٹ پاکستان میں کون بندہ جو ہے وہ ووٹ دے سکتا ہے، ووٹر کون ہو سکتا ہے؟ ہر وہ شخص جس کی عمر 18 سال سے زیادہ ہو اور اس کا نام بطور ووٹر لسٹ میں موجود ہو وہ ووٹ دے سکتا ہے، وہ ووٹر ہوتا ہے۔ یعنی اس کی عمر 18 سال سے زائد ہو اور ووٹر لسٹ میں اس کا نام موجود ہو۔ اگر 18 سال سے زائد اس کی عمر ہے اور ووٹر لسٹ میں اس کا نام موجود نہیں ہے تو ووٹ نہیں دے سکتا۔ تو ہمارے ملک میں کتنے ہی لوگ ہیں جو 18 سال سے زیادہ ہیں لیکن بطور ووٹر رجسٹرڈ نہیں ہیں، ان کا ووٹر لسٹ میں نام نہیں ہوتا، یا ان کا نام کٹوا دیا جاتا ہے، یا ان کا نام کسی ایک حلقے سے دوسرے حلقے میں ان کو بتائے بغیر شفٹ کر دیا جاتا ہے۔ جب کسی ایک پارٹی کے بندے کو پتہ چلتا ہے کہ جی یہ میرا ووٹر نہیں ہے، اس نے مجھے ووٹ نہیں دینا، تو اس کے ووٹ جو ہیں وہ وہاں سے کہیں اور شفٹ کر دیے جاتے ہیں، یا اس کے ووٹ جو ہیں وہاں سے ہٹا دیے جاتے ہیں، یا اس کے نام میں کوئی تبدیلی یا کوئی ایسی اس پہ کوئی فالٹ پیدا کر دیا جاتا ہے تاکہ ووٹ دے ہی نہ سکے۔ تو 18 سال سے زائد عمر کے 100% لوگ جو ہیں وہ ووٹر لسٹ میں ان کے نام موجود نہیں ہوتے، اور بے شمار لوگ ایسے ہیں جو ووٹر لسٹ میں نام موجود ہونے کے باوجود وہ ووٹ نہیں دیتے۔ آئیے مزید اس بات کو دیکھتے ہیں کہ ووٹ کا حق جو ہے وہ تو اس شخص کو مل گیا اور وہ 18 سال سے اس کی عمر زیادہ ہے، چاہے وہ ان پڑھ ہے، جاہل ہے، اندھا ہے، بہرا ہے، گونگا ہے، پاگل ہے، وہ ووٹر ہے اگر ووٹر لسٹ میں اس کا نام موجود ہے۔ ان پڑھ ہونا جو ہے کوئی شرط نہیں ہے کہ ایک بندہ ان پڑھ ہوگا، جاہل ہوگا، اندھا یا بہرا گونگا ہوگا، پاگل ہوگا تو وہ ووٹ نہیں دے سکے گا۔ نہیں، اس کا جو کہ ووٹر لسٹ میں نام موجود ہے، کوئی اسے پکڑ کے لے جائے گا اور اسے
اس کا ہاتھ پکڑ کے کسی جگہ پہ مور لگوا دے گا تو اس کا بس ووٹ برابر ہے، چاہے ایک طرف دوسری طرف کوئی پی ایچ ڈی ہے، کوئی اسکالر ہے، کوئی قانون و آئین کا ماہر ہے، اسے تمام چیزوں کا علم ہے، اس کا ووٹ بھی ایک ہے، اور ایک ان پڑھ، جاہل، اندھے، بہرے، گونگے اور پاگل شخص کا بھی ووٹ اسی کے برابر ہے، کیونکہ بندوں کو گنا جاتا ہے، ان کو تولا نہیں جاتا۔ سمجھدار ہونا، ناسمجھ ہونا، کوئی مجرم ہے، چور ہے، ڈکیت ہے، کچھ بھی ہے، اگر ووٹر لسٹ میں اس کا نام موجود ہے تو وہ ووٹر ہے، وہ ووٹ دے گا، اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو پھر اندازہ کیجئے نا کہ معاشرے میں اکثریت کن لوگوں کی ہے؟ جاہلوں کی اکثریت ہے، ان پڑھوں کی اور ایسے ناسمجھوں کی اکثریت ہے، یا سمجھداروں کی اکثریت ہے؟ پاگل وہی نہیں ہوتا جو گلیوں میں، بازاروں میں اور بیابانوں میں بال بکھیرے دیوانہ ہو کے پھر رہا ہو۔ پاگل وہ بھی ہے جسے اپنی منزل کا علم نہیں ہے، جو نہیں جانتا کہ وہ جس شخص کو ووٹ دے رہا ہے وہ اس ملک کا دشمن ہے یا اس ملک کا دوست ہے۔ تو چونکہ بندوں کو گنا جاتا ہے تو گنتی جس طرف زیادہ ہوگی وہ جیت جائے گا، اور ہمارے ملک میں گنتی کس طرف زیادہ ہے یہ آپ اور میں بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ ایک نظر اور بھی ایک طریقے سے ڈال لیتے ہیں، آپ دیکھیے کہ ہمارے ملک میں ووٹ کتنے فیصد لوگ دیتے ہیں، ووٹر لسٹ میں جن کا نام موجود ہوتا ہے ان میں سے کتنے فیصد ہیں جو ووٹ دیتے ہیں؟ اس سے پہلے کہ جتنے انتخابات ہوئے ہیں اس میں میکسیمم جو ایوریج جو آئی ہے ووٹر کی وہ زیادہ سے زیادہ 40%، یعنی جو ووٹر لسٹ میں جو لوگ موجود ہیں جو ووٹ دے سکتے ہیں ان میں سے بھی صرف 40% لوگ ووٹ دیتے ہیں۔ 60% لوگ جو ہیں وہ ووٹ دیتے ہی نہیں ہیں، وہ ووٹ ڈالتے ہی نہیں ہیں۔ تو آپ خود ہی اندازہ کیجئے کہ اکثریت تو ووٹ ہی نہیں ڈالتی، اقلیت ووٹ ڈالتی ہے۔ 40%، 40% جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، تو اکثریت نے تو ووٹ ہی نہیں ڈالا، تو جو بندہ منتخب ہوا ہے وہ اکثریت کا نمائندہ کیسے ہو گیا؟ جمہوریت اکثریت کی حکومت کیسے ہو گئی؟ ووٹ جو لوگ دیتے ہیں وہ 40% ہیں، اور ووٹ جو نہیں دیتے وہ 60% ہیں، تو ووٹ نہ دینے والوں کی تعداد زیادہ ہے، تو حکومت تو نمائندہ ان لوگوں کے ووٹوں سے منتخب ہوگا جنہوں نے ووٹ دیے ہیں، تو 60% نے تو ووٹ ہی نہیں دیے، اکثریت نے تو ووٹ ہی نہیں دیے، تو نمائندہ وہ اکثریت کا کیسے ہو گیا؟ جمہوریت اکثریت کی حکومت کیسے ہو گئی؟ اب دیکھ لیجئے 40% ووٹ جو ہیں وہ تو لوگ انہوں نے ووٹ دیا، اور 60% نے ووٹ دیا ہی نہیں، تو اکثریت تو یہی پہ ہے کہ اکثریت نے تو ووٹ ہی نہیں دیا، صرف ایک اقلیت نے ووٹ دیا ہے، اور اس اقلیت نے جو ووٹ دیا ہے اس کی بنیاد پہ نمائندے منتخب ہو گئے ہیں اور حکومت بن گئی ہے۔ تو اقلیت کی حکومت ہے یہ، اکثریت کی حکومت نہیں ہے، اس لیے کہ اکثریت نے تو ووٹ ہی نہیں دیا۔ آئیے آگے چلتے ہیں، ایک اور طریقے سے سمجھنے کی کوشش کر دیجیے۔ فرض کیجئے کہ ایک علاقے میں جو ووٹر کی تعداد تھی وہ 100 تھی، فرض سادہ سی مثال لے کے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ کسی حلقے میں کل ووٹوں کی تعداد 100 ہے، اس میں امیدوار فرض کیجئے کہ 5 ہیں، 5 سے زیادہ بھی ہوتے ہیں، 10-10، 20-20، بعض اوقات تو 30-30 بھی ہوتے ہیں۔ ایک ایوریج اوس جو ہے وہ ہم کہتے ہیں 5 امیدوار ہیں، 5 کینڈیڈیٹس ہیں اس حلقے میں، چاہے وہ قومی اسمبلی کے ہیں یا صوبائی اسمبلی کے ہیں۔ ووٹر کی تعداد فرض کیا کہ 100 ہے، امیدوار 5 ہیں، کل جو ووٹ ڈالے گئے ہیں وہ 40 ہیں، یعنی 40% لوگ ووٹ دیتے ہیں میکسیمم، حالانکہ اس سے کم رہی ہے، 37% ہے، 35% ہے، 32% ہے، بعض اوقات تو اس سے بھی کم ووٹ پڑتے ہیں، لیکن ہم چلیں زیادہ سے زیادہ جو ووٹ پڑے ہیں وہ 40% ہیں، ہم انہی کو لے لیتے ہیں۔ اچھا فرض کیجئے کہ ہر امیدوار کے ووٹوں کی تعداد یعنی 40 ووٹ، 40 ووٹ جو ہیں وہ کاسٹ ہوئے، اب اس میں سے کتنے خراب ہوئے، کتنے جو ہیں وہ جعلی تھے، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم فرض کریں کہ وہ 40 کے 40 ووٹ جو ہیں وہ صحیح تھے، صحیح بندوں نے ڈالے، جعلی نہیں تھے، اور ان میں سے کوئی بھی ریجیکٹ نہیں ہوا۔ تو 40 ووٹر ہیں، 40 ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں، امیدوار ہیں 5۔ اب فرض کیجئے کہ امیدوار الف ہے، اس نے 8 ووٹ لیے، امیدوار بے ہے اس نے بھی 8 ووٹ لیے ہیں، امیدوار جیم ہے اس نے بھی 8 ووٹ لیے ہیں، امیدوار دال ہے اس نے
7 ووٹ لیے ہیں اور امیدوار رے جو ہے اس نے 9 ووٹ لیے ہیں، تو یہ کل 40 ہو گئے۔ آپ دیکھیں ذرا کہ کون بندہ جیتے گا؟ وہ امیدوار رے جو ہے جس نے 9 ووٹ لیے ہیں وہ جیت جائے گا۔ دیکھ لیجئے، 9 ووٹ لینے والا بندہ 40 میں سے 9 ووٹ جس نے لیے ہیں وہ جیت گیا۔ کیا یہ اکثریت ہے؟ جی 40 میں سے 9 ووٹ لینے والا جیت گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے خلاف کتنے ووٹ پڑے؟ 31، یعنی 31 لوگوں نے اسے ووٹ نہیں دیا، صرف 9 لوگوں نے اسے ووٹ دیا ہے۔ تو 40 جو ووٹ کاسٹ ہوئے 40، اس میں سے 31 ووٹ اس کے خلاف پڑے، انہوں نے اسے قبول نہیں کیا، انہوں نے اسے پسند نہیں کیا، انہوں نے اسے ووٹ نہیں دیا۔ صرف 9 لوگ ہیں 100 میں سے، 40 میں سے 9 لوگ ہیں جنہوں نے اسے ووٹ دیا، باقی 31 تو اس کے خلاف گئے نا، اس کو تو ووٹ نہیں دیا۔ تو 9 ووٹ لینے والا بندہ جیت گیا، 40 میں سے 9 ووٹ لیے اور وہ جیت گیا، 31 ووٹ تو اس کے خلاف تھے۔ تو اکثریت کی حکومت کیسے ہو گئی؟ اب کل ووٹر جو اس علاقے میں تھے وہ 100 تھے، تو 100 میں سے 60 تو کاسٹ ہی نہیں ہوئے، تو ان 100 میں سے 9 ووٹ لینے والا بندہ جیت گیا اور ہمارا نمائندہ بن گیا۔ 91 ووٹر جو تھے انہوں نے اسے نہیں چنا، 91 ووٹ جو تھے، 100 میں سے 91 ووٹ، 91 ووٹ جو تھے، they have not voted for in favor of that candidate۔ صرف 9 ووٹر نے 100 میں سے اس کو چنا ہے، 9 لوگوں نے اس کو منتخب کیا ہے، تو گویا 100 میں سے 9 ووٹ لینے والا بندہ جیت گیا اور ہمارا نمائندہ بن گیا۔ 91 ووٹ جو ہیں وہ اس کو نہیں پڑے، وہ اس کو نہیں ملے، تو یہ اکثریت کی حکومت کیسے ہوگی؟ اللہ خیر کرے۔ ہاں، جن ممالک میں سے 2 پارٹیاں ہیں، صرف 2 امیدوار ہوتے ہیں، اور وہاں چونکہ شرح خواندگی یا جو شرح تعلیم ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، تو وہاں پہ کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ بہتر ایک سسٹم ہے۔ لیکن ہمارے جیسے ملک میں یہ 5 امیدوار کسی ایک حلقے میں کھڑے ہیں، تو 9% ووٹ لینے والا بندہ جو ہے جیت جاتا ہے۔ اگر 6، 7، 8، 9، 10، 11 امیدوار ہوں گے تو پھر تو کوئی 2% ووٹ لینے والا کے بھی جو ہے وہ 3% ووٹ لینے والا بندہ بھی جیت جاتا ہے۔ تو یہ ہم جب ہمارے ذہن میں یہ غلط فہمی ہے کہ جی جمہوریت اکثریت کی حکومت ہے، جمہوریت اکثریت کی حکومت نہیں ہوتی، اقلیت کی حکومت ہے۔ 9%، 5%، 6% ووٹ لینے والا بندہ ہمارا نمائندہ ہوتا ہے۔ سوچیں ذرا، کیا یہ اکثریت کی حکومت؟ اب الیکشن جیتنے کی ایک پوری سائنس ہے۔ جو لوگ الیکشن لڑتے ہیں، جو الیکٹیبل ہوتے ہیں، جو الیکشن جیتتے ہیں، اور بے شمار لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ جیتتے ہیں، جب بھی الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں جیت جاتے ہیں۔ یہ پوری ایک سائنس ہے، اور جو اس سائنس کو سمجھتا ہے وہ انتخابات میں جیت جاتا ہے۔ اب جو بندہ جیتتا ہے اس کو یہ معلوم ہے، ہم وہی ایک صورتحال لیتے ہیں کہ 5 امیدوار تھے، اب 5 امیدواروں میں سے جس بندے نے 9 ووٹ لیے اور وہ جیت گیا، اب اس نے کرنا کیا ہے؟ وہ اپنے وہ 9% ووٹ پکے رکھتا ہے، ان کو آئندہ 5 سال میں ان کو مراحت بھی دیتا ہے، ان کی فیور بھی کرتا ہے، ان کی بہت ساری انہیں مراحت دلواتا ہے، ان کے بہت سارے کام کرتا ہے۔ وہ 9% لوگ جو ہیں وہ اپنے ساتھ پکے رکھتا ہے، بلکہ 9% کے بھی اس میں سے کچھ کھڑ پینچ قسم کے لوگ، وہ سارے کے سارے جو ہیں 9% ووٹر تو ڈائریکٹ امیدوار جو ہے اس کے ساتھ نہیں ہوتے۔ اب مختلف برادریوں میں، قبائل میں، مختلف فرقوں میں اس نے اپنے نمائندے رکھے ہوتے ہیں، اور وہ کھڑ پینچ اور وہ بڑے جو ہیں وہ اپنے ساتھ ووٹرز کو رکھتے ہیں، اور اس طرح وہ جو الیکشن جیتنے والا بندہ ہے وہ اپنے 9% ووٹ جو ہے پکے رکھتا ہے، اور ہر الیکشن میں وہ 9% ووٹ اسے ملتے ہیں اور وہ جیت جاتا ہے۔ کسی الیکشن میں اگر وہ یہ سمجھتا ہے، وہ الیکشن لڑنے والا، کہ نہیں بھائی اب تو امیدوار 5 نہیں ہیں، یہ تو 4 ہیں یا 3 ہیں، تو اب مجھے وہ 9% جو میرے اپنے پکے ووٹ تھے، اب تو امیدوار چونکہ کم ہیں تو لہٰذا مجھے زیادہ ووٹوں کی ضرورت پڑے گی، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ جو کنی قسم کے امیدوار ہوتے ہیں، چالاک ہوشیار قسم کے امیدوار ہوتے ہیں، الیکٹیبل ہوتے ہیں، وہ اپنے پاس سے نا کچھ مال لگا کے
وہ اپنے خلاف ایک امیدوار کھڑا کر دیتے ہیں تاکہ ادھر وہ کم از کم 5 یا 6 امیدوار ہوں گے، ووٹیں تقسیم ہوں گی، اور میرے جو پکے ووٹر ہیں وہ تو مجھے ملیں گے ہی ملیں گے، تو باقی لوگوں کے ووٹ تقسیم ہو جائیں گے، اور اس طرح وہ اپنے پاس سے مال لگا کے ایک امیدوار کھڑا کرتا ہے جو الیکشن میں سٹیج پہ کھڑے ہو کے اس کو برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے، اس کو گالیاں نکال رہا ہوتا ہے، لیکن اصل میں وہ اسی کا بندہ ہوتا ہے، وہ اس لیے کھڑا تھا کہ ووٹ تقسیم ہو جائیں، اور وہ جیتنے والا امیدوار ہے اس کے وہ 9% ووٹ ہیں وہ پکے اس کے ہیں، وہ اسے ملیں گے، کیونکہ اگر 10% کی اسے ضرورت پڑی تو شاید وہ ہار جائے، لہذا وہ اپنے پاس سے وہ مال لگا کے اپنے خلاف ایک امیدوار کھڑا کرتا ہے، اور اس کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ ووٹوں کو اس کے مخالفین کی ووٹوں کو تقسیم کر لے، اور اس طرح جو ہے وہ انتخاب ہر الیکشن جو ہے وہ جیت جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی ہینکی پینکیاں چلتی ہیں، بہت سارے ایسے طریقے ہیں کہ جس سے مخالف امیدوار جو ہے اس کو چاروں شانے چت اسے کروا دیا جاتا ہے، اور وہ اس کو بہت سارے جو پر اثر امیدوار ہوتے ہیں، امیر ہوتے ہیں، اثر و رسوخ والے ہوتے ہیں، وہ پھر اپنے مخالفین کو کس کس طریقے سے ذلیل کرتے ہیں اور کس کس طریقے سے ان کو ہروانے کا بندوبست کرتے ہیں، یہ کہانی آپ لوگ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ بہرحال آپ دیکھ لیں جو میں نے کہا جی، گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل، یہ OFF آف ہے، اور FAR فار ہے، اور BYE ہے، تو یہ آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مخالفت میں جو ووٹ پڑے، یعنی 100 میں سے 91 ووٹ جو ہیں وہ اس امیدوار کے نہیں ہیں، صرف حق میں 9 ووٹ پڑے ہیں، 9% ووٹ لینے والا بندہ نمائندہ بن جاتا ہے، اور وہ اپنے 9% ووٹ جو ہے ان کو پکے رکھتا ہے، اور اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس نے اپنے ان 9% لوگوں کو پکا رکھ کے اپنا ووٹر بنائے رکھنا ہے، اور ان کی ہر جائز اور ناجائز خواہش پوری کرنی ہے، ان کا ہر مطالبہ پورا کرنا ہے، اور آئندہ انتخابات میں اس نے جیت جانا ہے۔ تو یعنی ایک آئیڈیال یا ایک مثال ہم نے لے کر اس کو سمجھا ہے، اگر امیدوار اس سے زیادہ ہو جائیں گے، 6 7 8 ہو جائیں گے، تو یہ تعداد جو ہے 9 سے بھی کم ہو جائے گی، 9% سے بھی کم ہو جائے گی۔ تو جو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جمہوریت اکثریت کی حکومت ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے، یہ اقلیت کی حکومت ہے، اور یہ ایک پورا جو ہے جمہوریت ایک پورا ایک فراڈ ہے، ایک جال سازی ہے، جس کے ذریعے چکمہ یہ دیا جاتا ہے کہ جمہوریت جو ہے عوام کی حکومت ہے۔ عوام کی حکومت یہ بالکل بھی نہیں ہوتی، یہ ایک اقلیت کی حکومت ہے، اور اسی لیے ارسطو نے بھی اسے ناپسند کیا، اقبال نے بھی اس پر طنز کیا، اور جو سمجھدار لوگ ہیں جن کا سبجیکٹ پولیٹیکل سائنس ہے اور جو سوچتے ہیں اس سیاست کے بارے میں، وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ یہ سارا ایک کھیل ہے، اور یہ کھیل جو ہے جو لوگ کھلاڑی اچھی طرح جانتے ہیں وہ اس کھیل میں جیت جاتے ہیں۔ تو وہ لوگ اور وہ پارٹیاں جو اس کھیل کو نہیں سمجھتی وہ ہمیشہ ہارتی ہیں، اور آئندہ بھی ہارتی رہیں گی، اور اس جو افسانہ ہے کہ جمہوریت اکثریت کی حکومت ہے، اس کی بنیاد پہ ہم معاشرے کو بھی تقسیم کرتے ہیں، لوگوں کے درمیان دراڑیں ڈالتے ہیں، لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں، اور ڈیوائڈ اینڈ رول کے تحت انتخابات میں جیتتے ہیں، اور پھر یہ دراڑ جو ہے مزید گہری ہوتی جاتی ہے، اور ہمارا معاشرہ جو ہے بجائے سنورنے کے بگڑتا چلا جاتا ہے۔ حالیہ دور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے اس میں کتنی دراڑیں پڑی ہیں، کتنے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے دور چلے گئے ہیں۔ پارٹیوں کی بنیاد پہ ہم اپنے ذاتی تعلقات، اپنی رشتہ داریاں، اپنی برادریاں، اپنی جو ہے وہ دوستیاں اور اپنے تعلقات جو ہیں ان کو خراب کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کسی دوسرے بندے کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ تو اس غلط فہمی کو نکال دیجئے کہ جمہوریت اکثریت کی حکومت ہے، یہ اقلیت کی ایک بہت چھوٹی سی اقلیت کی حکومت ہوتی ہے، اور ہمارے جیسے ملک میں تو بالکل ہی یہ ایک مکمل طور پر ایک دھوکہ ہے کہ جی اکثریت کی حکومت ہے۔ آپ نے یہ سمجھ لیا ہوگا کہ جمہوریت جو ہے وہ اکثریت کی حکومت نہیں ہے۔ بہرحال یہ میرا ایک خیال تھا، میرا اپنا ایک نظریہ ہے،
اور ضروری نہیں ہے کہ آپ اسے اتفاق کریں، لیکن آپ سوچئے گا ضرور اور اس بارے میں غور ضرور کیجئے گا، اور میرے نقطہ نظر سے آپ اختلاف کرنے کے باوجود آپ اس بارے میں غور ضرور کیجئے گا کہ کیا واقعی جمہوریت اکثریت کی حکومت ہے۔ یہ چینل ہے جس میں ہم اس طرح کے ایشوز کی بات کرتے رہتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو کو آپ پسند کریں گے اور آپ کو ایک نئے طرز سے اور نئی طریقے سے بات جو ہے سمجھنے میں مدد ملی ہوگی۔ ہمارا ملک جو ہے وہ بہت محنتوں سے، کوششوں سے اور قربانیوں سے بنا تھا۔ یہ ملک جس مقصد کے لیے بنا تھا وہ مقصد آج تک پورا نہیں ہو سکا۔ ہم اپنے نمائندے، عوام میں سے نمائندے جو ہیں آج تک منتخب نہیں کر پائے۔ جو لوگ حکومت میں آتے ہیں وہ ہمارے نمائندے نہیں ہوتے، وہ ایک معمولی اقلیت کے نمائندے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، اس ملک کو محفوظ رکھے اور اس ملک کو نظر بد سے بچائے، اور جس مقصد کے لیے یہ ملک بنا تھا اس مقصد کو پورا کرنے میں اللہ ہماری مدد کرے۔